آداب سفر فقہا نے کیا نقل کیے ہیں؟ چنانچہ آداب سفر کے سلسلے میں فقہا لکھتے ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کیا بخاری شریف کے اندر کہ جمعرات کے دن سفر کی ابتدا کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 414 پر اس کو نقل کیا۔ مشکات میں ہے دوسری صورت آداب سفر کی، نمبر 2، صبح سویرے سفر کرنا مبارک ہے۔ صبح یہ مشکات کے اندر ہے، صفحہ 339۔ نمبر 3، ظہر کے بعد سفر کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر کی ابتدا ظہر کے بعد فرمائی تھی، چنانچہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا پہلی جلد صفحہ 214 پر۔ چوتھا یہ کہ بہتر ہے انسان کے لیے کہ سفر سے پہلے کوئی بہتر رفیق تلاش کر لیا جائے، سفر کا ساتھی، بہترین دوست، تاکہ وہ ضرورت کے وقت معین اور سامان کا محافظ ہو اور ہمارا جو ہے وہ مددگار بھی ہو جائے سفر کے اندر۔ پانچویں کہ جب سفر میں کئی ساتھی ہوں تو بہتر ہے کہ ان میں جو شخص سب سے زیادہ معاملہ فہم ہو، معاملے کو سمجھتا ہو اور اپنے تمام تر ضروریات، ساتھیوں کا خیال اور تمام تر معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے زیرکی اور چالاکی اور بہتری کا ثبوت دیتا ہو، ایسے شخص کو اپنا امیر اور امام مقرر کر لیا جائے۔ چھٹے یہ کہ سفر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کا پڑھ لینا یہ فقہا نے مسنون لکھا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر سے نکلنے کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو تو سفر کی تمام ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ روایت جو ہے بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 287 پر اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 7، جب کوئی شخص سفر کے لیے گھر سے نکلے تو اس کے متعلقین اس سے یہ دعائیہ کلمات کہے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم اعمالک۔ یہ الاذکار للنووی میں صفحہ 252 پر اس کو نقل کیا ہے، یعنی میں تمہارا دین، تمہاری امانت، تمہارے آخری اعمال اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے گی تو وہ یقیناً محفوظ رہے گی، اسی طرح سے فی حفظ اللہ اور بسم اللہ کہنا بھی اس طریقے سے ثابت ہے۔ نمبر 8، سفر میں جانے سے دعا کی درخواست بھی ثابت ہے کہ جب آدمی سفر میں جائے تو اس سے درخواست کی جائے، یا جو سفر میں خود جا رہا ہے وہ کسی سے درخواست کرے تو بھی جائز ہے۔ سفر میں جانے والے سے دعا کی درخواست بھی ثابت ہے، اس لیے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی دشواری اور عذر نہ ہو تو سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانا یہ مسنون عمل ہے۔ اس میں سہولت کے ساتھ نفس کی بھی حفاظت ہے اور انسانی ضروریات بھی اس سے پوری ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ نمبر 10، جب کام پورا ہو جائے تو جلد از جلد سفر سے واپس ہو جانا چاہیے انسان کو۔ یہ روایت بخاری شریف دوسری صفحہ 242 پر اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 11، سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ اور ہدیہ لانا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ چنانچہ روایت دارقطنی دوسری صفحہ 200 پر اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 12، سفر سے واپس ہو کر اولاً مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں جا کر کے 2 رکعت نماز کا پڑھنا یہ مسنون عمل فقہا نے نقل کیا ہے۔ نمبر 13، سفر سے واپسی پر معانقہ بھی مسنون ہے،
जैसे अपने भाई, बाप, चाचा या और भी जो अइज़ा अक़रबा रिश्तेदार या जो कोई भी मिलने वाले हैं उनसे अगर मिले तो मुआनका करना भी मसनून अमल है। नंबर 14, सफ़र की हालत में ज़िक्र और अज़कार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या कलमा तय्यबा या जो भी ज़िक्र उसको आता हो या जो भी कुछ कह सकता हो वो कहे। तिलावत हो या दीनी मशगला, मसलन दीनी मशगला में दीनी किताबों का पढ़ना या क्या नाम है दीनी बयानात को सुनना, या इसी तरीके से सफ़र के लिए सफ़र में जाने में कोई दीनी किताब को रख लेना या और भी जो कुछ है, तो दीनी मशगले में अपने वक्त को गुजारना। कुरान पाक की तिलावत है, अहदीस की अहदीस को पढ़ना है, बुज़ुर्गों के अहवाल को पढ़ करके अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करना या अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करना वगैरह वगैरह जो है, ये सब दीनी मशगलों में अपने वक्त को गुजारना। एक रवायत में है कि जो शख्स सफ़र में ज़िक्र में लगा रहता है तो फरिश्ते उसके हम सफ़र हो जाते हैं, और अगर शेर व शायरी या लग़्व मशगले में मशगूल होता है तो शैतान उसका रफ़ीक सफ़र बन जाता है। इसलिए हम देखें कि हमारा सफ़र कैसे होना चाहिए। ये इबारत जो है कंजुल उम्माल से तलखीस की गई है, तीसरी जिल्द सफ़ा 38, शमाइल कुबरा, जो हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो उस्ताद हदीस साबिक़ थे जामिया रियाजुल उलूम गुरैनी जौनपुर, तो वहाँ से उनकी किताब शमाइल कुबरा है, उसके अंदर भी हज़रत ने काफ़ी तफसील से नक़ल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं। अब हम आगे जो है इंशाअल्लाह सफ़र की तारीफ़ और सफ़र के मसाइल को दूसरी वीडियो के अंदर बयान करेंगे, आप वहाँ देखें। ये बहस जो है किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 549 और 550 पर भी तफसील के साथ नक़ल किया गया है, वहाँ भी देख सकते हैं।